بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صدائے منبر چینل میں آپ سب دوستوں، بھائی اور بہنوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کریم آپ سب کی مشکلات کو ختم فرما دے اور آپ سب کے مسائل کو حل فرما دے، اور اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں آپ سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ محترم سامعین، ایک مختصر واقعے کے ساتھ آپ سب دوستوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کریم حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو حق سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک غلام تھا، اور غلام کا نام کیا تھا؟ ایاز تھا، اور بادشاہ کا نام کیا تھا؟ محمود تھا۔ ایک شعر میں ہم بار بار سنتے آ رہے ہیں، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اسی ایاز کے متعلق ایک واقعہ کہ بادشاہ اس کو بہت سارا وقت دیتا تھا اور اس سے اچھی طریقے سے بات چیت بھی کرتا تھا، مطلب اس کا ہر طریقے سے ہر طرح سے خیال رکھتا تھا۔ تو دوسرے جو اس کے لوگ تھے تو وہ ذرا حسد کرنے لگے ایاز سے کہ بھائی بادشاہ اس کو کتنا وقت دیتا ہے، کس لیے دیتا ہے، اور ہمارے لیے تو اتنا ٹائم نہیں ہے بادشاہ کے پاس۔ تو بادشاہ نے امتحان لینے کی خاطر سارے دربار والوں کو بلایا، دربار قائم ہو گئی، اور اسی دوران بادشاہ وقت نے خزانے میں سے ایک قیمتی ہیرا بھی منگوا لیا۔ ہیرا سامنے پڑا ہے، سارے لوگ بھی کڑے ہیں، دربانچی بھی کڑے ہیں، وزیر بھی کڑے ہیں، امراء بھی کڑے ہیں، سارے کے سارے کڑے ہیں۔ اب لوگ حیران ہیں کہ بادشاہ نے اس ہیرے کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ اتنے میں بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ بھئی ایاز کو بھی بلاؤ۔ ایاز کو بھی بلایا گیا۔ تو اب بادشاہ نے ایک وزیر کو ہیرا ہاتھ میں دیا کہ بھئی اس کو توڑ دو، یہ ہتھوڑا سامنے ہے، اس کو توڑ دو۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، میں کیسے اس کو توڑ سکتا ہوں، یہ تو بہت بڑا قیمتی ہے۔ اسی طرح دوسرے وزیر کے ساتھ، تیسرے کے ساتھ، چوتھے کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو آخر میں جب بادشاہ نے دیکھا کہ کسی نے اس کو توڑنا نہیں ہے، تو اب اس نے ہیرا پکڑا دیا کس کے ہاتھ میں؟ ایاز کے ہاتھ میں۔ تو ایاز نے اس ہیرے کو نیچے رکھا اور اوپر سے ہتھوڑا مار دیا، اس ہیرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر۔ اب لوگ اس پر لعن طعن کرنے لگے کہ اللہ کے بندے، تم نے کیا کر دیا، اتنے قیمتی ہیرے کو تم نے توڑ دیا۔ تو اب بادشاہ نے ایاز سے کہا کہ بھئی اس کا جواب تم دو گے، تم نے ایسا کیوں کر دیا؟ اب ذرا یہ بات سب لوگوں نے دل سے سنی اور سمجھی کہ اس دو بول میں بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑا معاملہ سلجھا دیا، سمجھا دیا اور دکھا بھی دیا۔ محترم سامعین، ایاز نے کہا کہ میرے سامنے تو دو ہی چیزیں تھیں، دو ہی باتیں میرے سامنے پڑی ہوئی تھی، دو کام میں نے کرنے تھے۔ ایک بادشاہ کا حکم توڑ دیتا، ہیرے کو بچا لیتا، دوسرے بادشاہ کا حکم مان لیتا، ہیرے کو توڑ دیتا۔ اب میری نظر میں ہیرے کی کچھ قیمت نہیں تھی، میری نظر میں بادشاہی وقت کے کلام کی قیمت۔ یہ بادشاہ نے مجھے حکم دے دیا کہ اس ہیرے کو توڑ دو، سو میں نے توڑ دیا۔ میں نے بادشاہ کا حکم مان لیا، میں نے ہیرے کی قیمتی پن کو نہیں دیکھا کہ یہ ہیرا اتنا قیمتی ہے۔ محترم سامعین، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، اس کے نبی کا طریقہ ہے، دوسری طرف شیطان کا اور شیطان کا طریقہ ہے۔ اب ہم بات کس کی مان رہے ہیں؟ اب بات ہم اللہ کی مان رہے ہیں یا اس کے رسول کی مان رہے ہیں، یا بات ہم شیطان کی مان رہے ہیں؟ اس پہ ذرا غور کیجیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ٹائم دیا ہے، وقت دیا ہے، بہت قیمتی وقت دیا ہے، زندگی دی ہے۔ تو اس زندگی کو ہم نے اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے موافق زندگی کو گزارنا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم
اب سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ سب لوگوں سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ جو میرے اس چینل میں نئے ہیں تو برائے مہربانی میرے اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور آگے شیئر کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ سردیاں شروع ہیں، اپنا اور اپنے بچوں کا اور اپنے گھر والوں کا خصوصی خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔